بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کون تھا؟ یزید ایک ایسا نام جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ بحث کا مرکز رہا ہے۔ کوئی اسے فاسق کہتا ہے، کوئی ظالم، کوئی خلیفہ، کوئی دشمن اہل بیت۔ لیکن اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر بیان کر لینے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اعتدال پر مبنی رائے پیش کر دی جائے تاکہ واقعہ کا صحیح رخ سامنے آ جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب منہاج السنہ میں فرماتے ہیں، یزید کے بارے میں لوگوں نے بہت افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک گروہ اسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم بلکہ انبیاء مقربین علیہ السلام میں سے سمجھتا ہے، اور دوسرا گروہ اسے باطن میں کافر و منافق بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے قصداً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور مدینہ منورہ میں قتل عام کرایا تاکہ اپنے رشتہ داروں کے خون کا انتقام لے جو بدر و خندق وغیرہ کی جنگوں میں بنی ہاشم و انصار کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ وہ یزید کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس نے بعض اشعار پڑھے جن میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا۔ اشعار کے الفاظ کچھ یوں ہے: ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض چکا لیا اور انصار سے غزوہ بدر کا انتقام لے لیا، مگر یہ ساری باتیں بالکل جھوٹ و باطل ہیں، اور ان کا بطلان ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جسے حقائق کا علم ہو اور جو متقین و مؤمنین کی سیرت سے واقف ہو۔ اسی بنا پر ان باتوں کے قائل ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں معروف ہو، نہ ایسے ذی فہم لوگ نظر آتے ہیں جو صحیح رائے اور صحیح علم رکھتے ہو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور دنیا دار خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے قصے کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں، ایک مجہول السند روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا تو اس نے آپ کے دندان کو اپنی چڑی سے ٹھوکا دیا۔ یہ روایت از روئے سند ثابت نہیں۔ جن لوگوں نے واقعہ شہادت کو قلم بند کیا ہے ان میں سے اکثر نے اس واقعے میں بہت جھوٹ ملا دیا ہے، حتیٰ کہ واقعہ شہادت کے مورخین میں سے بعض اہل علم مثلاً امام بغوی اور ابن ابی الدنیا بھی بے بنیاد روایتوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ رہے او مصنف جو بلا اسناد واقعات روایت کرتے ہیں تو ان کے یہاں جھوٹ اور بھی زیادہ ہے۔ صحیح طور پر صرف یہ ثابت ہے کہ جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا، اس نے آپ کے دانتوں کو خریدا اور آپ کے حسن کی مذمت کی۔ مجلس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ دو صحابی موجود تھے۔ انہوں نے اس کی تردید کی اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں دانتوں کو کریدنے کا واقعہ یزید کی طرف منسوب کیا گیا ہے جو بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے مضمون ہی میں اس کے جھوٹے ہونے کا ثبوت موجود ہے، کیونکہ جن دو صحابہ رضی اللہ عنہما کی موجودگی اس وقت یزید کے پاس بتائی گئی ہے کہ انہوں نے یزید کی اس حرکت پر ٹھوکا تھا، وہ اس وقت شام میں نہیں بلکہ عراق میں رہتے تھے، اور اس روایت کے برعکس متعدد لوگوں کی روایت ہے کہ یزید نے نہ قتل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حکم دیا تھا، نہ اس کا یہ مقصد تھا، بلکہ وہ تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اعزاز و تکریم ہی پسند کرتا تھا۔
البتہ اس کی خواہش یہ تھی کہ آپ اس کی حکومت کے خلاف کسی قسم کے اقدام سے باز رہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس وضاحت کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ یزید پر طعن و تشنیع اور سب و شتم کرنا اور اسے کافر و منافق قرار دینا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک مسلمان سمجھ کر ان سے حسن ظن رکھنا اور ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا ایک مومن اور مسلمان کا فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس حدیث کی بنا پر عام مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور وہ مسلمان جو خیر القرون کا ہو اور ایک صحابی کا بیٹا بھی ہو تو وہ بالاولی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو گالی نہ دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی مغفرت کی بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ صراحت ہے کہ غزوہ قسطنطینیہ میں شریک لوگ مغفور لہم ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قسطنطینیہ پر جو فوج لڑے گی اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، اور یہ معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطینیہ پر لڑائی کی اس کا سپہ سالار یزید تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے شخص کے ہمراہ جہاد کے لیے جائیں جو شرابی، کبابی یا فاسق و فاجر ہو؟ اور مسند احمد میں یہ وضاحت بھی موجود ہے۔ اس لشکر کے امیر، جس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، یزید ابن معاویہ تھے۔ اس غزوے میں حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق یزید نے پڑھائی۔ آپ ایمانداری سے سوچ کر بتائیں کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیوں خاموش رہے جبکہ یزید نے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور باقی کے صحابہ رضی اللہ عنہم جو اس غزوے میں شریک تھے یزید کی امامت میں تمام نمازیں پڑھتے رہے۔ کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ کسی نے یزید کی امامت میں نماز پڑھنی ناپسند کی ہو۔ اسی غزوے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔